اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم سورہ بقرہ جو ہم نے پڑھی تھی گزشتہ دنوں میں اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ پہلے تو آپ نے سورہ بقرہ عربی میں اور اس کا ترجمہ آپ نے یاد کیا تھا، الفاظ معنی یاد کیے تھے۔ آج ہم اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ بچوں، سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات میں بھی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں کسی بھی غلط بات کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ان آیات میں، یہ جو ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب کی باتوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، جنہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یعنی ایسی غیب کی باتیں، غیب سے مراد ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، مثلا جنت، دوزخ، فرشتے۔ ہمارا ایمان ہے نا جنت پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، فرشتوں پر بھی، لیکن ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، احادیث میں بیان ہوا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور قیامت کا دن بھی ایک دن آئے گا جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا، اس میں ہدایت پانے والوں کا ذکر ہے، پرہیزگاروں کا ذکر ہے۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا سے مراد یعنی پہلے جو نبی آئے، پہلے رسول جو آئے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی رکھتے ہیں، جنت دوزخ پر بھی رکھتے ہیں، اور ہم تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا گزرے گا، یہ سب تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہماری لکھ دی ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ہمیں یقین ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے اور ہمیں اللہ کے آگے اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا ہر لفظ محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور قیامت تک اس کا ایک لفظ بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں اور جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو بچوں سورہ بقرہ کی ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو یقیناً بچوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔